अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। माली साल 2025-2026 का बजट बज़ाहिर IMF के $7 अरब के दूसरे प्रोग्राम को कामयाब बनाने की एक कोशिश लगता है। माहिरीन माशियात समझते हैं कि टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए जिन बुनियादी इस्लाहात की अशद जरूरत थी वो बजट में कहीं नजर नहीं आती। एक तरफ तनख्वाहदार तबके को मामूली सा रिलीफ देकर बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट किया जा रहा है। हालांकि पेट्रोलियम मसनूआत पर ₹2.5 कार्बन लेवी लगाकर हुकूमत ने आम आदमी के लिए हिसाब बराबर कर दिया है। इस बजट में ना मजदूर की बुनियादी आमदन को बढ़ाया गया और ना ही IPPs जैसे सफेद हाथियों से छुटकारे की कोई बात की गई। 600 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस का बोझ भी गरीब अवाम पर डालकर अशराफिया को 6000 अरब रुपए की टैक्स छूट दे दी गई। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो हुकूमत IT सेक्टर से $25 बिलियन की एक्सपोर्ट यानी कि $25 अरब की बरामदात की ख्वाह है, उसने IT सेक्टर के लिए क्या मराहत रखी है, क्योंकि ऑनलाइन कारोबार करने वालों पर टैक्स लागू करके हुकूमत ने इस शोबे में हिजान की कैफियत बर्पा कर दी है। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब का कहना था कि अगर टैक्स महसूलात का इन्फोर्समेंट से भी पूरा ना हुआ तो फिर कोई इजाफी इकदामात लेना पड़ेंगी। हमारे पास तरीके हैं कि या इन्फोर्समेंट कर लें, और अगर हम इन्फोर्समेंट नहीं कर पाते तो फिर एडिशनल मेजर्स लेकर आए 400-500 बिलियन के। जो अब हम पार्लियामान में जाएंगे, मेरी उनसे यही गुजारिश होगी, जो हमें इनेबलिंग लेजिस्लेशन चाहिए उसमें आप हमारी मदद करें ताकि हमें एडिशनल मेजर्स ना लेने जाएं। एडिशनल मेजर्स यानी कि इजाफी इकदामात से क्या मुराद मिनी बजट है? क्या इसका मतलब ये है कि अगर साहिब हैसियत लोगों ने टैक्स अदा ना किया तो मजीद टैक्सेस का बोझ आम अवाम पर ही डाल दिया जाएगा? वजीर खजाना साहब के मुताबिक हुकूमत अवाम को जो कुछ दे रही है वो कर्ज लेकर दे रही है, मगर शायद कर्ज का ये रुपया अवाम की सतह तक नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि हुकूमत तो नौजवानों के लिए नौकरियां पैदा करने का वजन भी प्राइवेट सेक्टर पर डाल रही है। जो चीज भी हम कर रहे हैं वो कर्जा लेके कर रहे हैं। ये किस किस्म की इकोनॉमिक्स है? आई स्टार्ट विद अ डेफिसिट। तो जो चीज भी मैंने करनी है वो कर्जा लेके करनी है बिकॉज ऑफ दैट खसारा। ये ना आप बात करें कि हम 1 करोड़ नौकरियां दे देंगे, 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे। प्राइवेट सेक्टर हैज टू लीड दिस कंट्री। जहां एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में वफ्द आलमी सतह पर कामयाबियां बटोर रहा है, वहीं मकामी सतह पर सियासी इख्तलाफात की वजह से एतमाद की फिजा ताहाल पैदा नहीं हो पा रही। आज साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी एहलिया बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मौतली की दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मोहम्मद आसिफ के रुखसत पर होने के बायस मौखर कर दी गई, जबकि अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत भी 1 जुलाई तक मुलतवी की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया टॉक करते हुए साबिक वजीर आजम इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान साहब हैं कि इमरान खान का केस सितंबर से पहले नहीं आएगा, क्योंकि ये इमरान खान को रिहा नहीं करना चाहते। आइंदा अगर किसी ने कहा कि इमरान खान रिहा होने जा रहे हैं तो मैं उसका नाम लेकर बताऊंगी। महीने के आखिर में इन्होंने कहना छुट्टियां शुरू हो गई हैं, इमरान खान सितंबर से पहले उसका केस नहीं सुना जाएगा, क्योंकि ये इमरान खान को रिहा नहीं करना चाहते। आइंदा अगर किसी ने आके कहा मैं नाम लेकर बताऊंगी, किसी ने कहा खुशखबरी सुनाने लगे इमरान खान की रिहाई की। उधर तहरीक इंसाफ ने अमेरिका में 14 जून को एहतजाज का ऐलान कर दिया है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज में शामिल वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि जो भी दुनिया के किसी कोने से इमरान खान के लिए आवाज उठा रहा है, हम उनके साथ हैं। ये लोग आपको वहां गोलियां नहीं मार सकते। अब इसलिए ओवरसीज फॉलो करते हैं इमरान खान को, कि जो भी शख्स दुनिया के किसी भी कोने में इमरान खान के लिए आवाज उठा रहा है, हम उसके साथ हैं। मैं सबको पैगाम दे रहा हूं यहाँ से, हम आपके साथ हैं, आप इमरान खान के लिए आवाज उठाएं। जबकि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर खान साहब ने अमेरिका में एहतजाज से लाताल्लुकी जाहिर करते हुए कहा है कि PTI की तरफ से कोई एहतजाज की कॉल नहीं दी गई। बाहर ममालिक में लोग जो कुछ करते हैं वो उनकी मर्जी है। नहीं, देखिए PTI ने कोई एहतजाज की कॉल नहीं दी है, ना PTI करती है। बाहर मुल्कों में कोई लोग कुछ करते हैं, ये उनकी अपनी मर्जी होती है। PTI की तरफ से कोई ना प्रेस रिलीज ऐसी गई है और ना ही PTI ने किसी को कहा है कि कोई एहतजाज करे। बिलाल अजहर कियानी साहब जॉइंस अस नाउ, स्टेट मिनिस्टर हैं आप रेलवेज के, और बिलाल साहब से ही गुफ्तगू करेंगे। बिलाल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिलाल साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बिलाल साहब, आप लोग ने मौजूदा हुकूमत का ये दूसरा बजट है पेश किया गया। लाइक आई सेड, ऑपोजिशन कहती है गरीब मुकाऊ बजट है, लेकिन आपके अपने इत्तेहादी, ऑल्दो वो कहते हैं हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है क्योंकि हमसे मशावरत नहीं की गई, वो कहते हैं कि ये IMF का बजट था। आप जरूर बताएंगे कि हुकूमत ने बहरहाल इसको क्या नाम दिया इस बजट का, और जहां पर मैंने ये भी मेंशन किया कि एक तरफ आप
تنخواہ دار طبقے کو انکم ٹیکس میں آپ ریلیف دیتے ہیں، دوسری طرف وہی تنخواہ دار طبقہ اگلے 1 سال کے دوران 22 روپے اضافی پیٹرولیم لیوی بھی بھرے گا، جو کہ ابھی اراؤنڈ کوئی 78 روپیز ہے، اور جس کو بتدریج آپ نے 100 روپے پہ لے کر جانا ہے، 2.5 روپے وہ کاربن لیوی بھی اس پر اپلائی ہوگا. تو یہ ریلیف آپ مطلب یہ کس طرح سے یہ چیز اب جسٹیفائی ہوگی بلال صاحب ود ایڈیشنل 600 بلین ٹیکسز؟ جی دیکھیے علینا صاحبہ، آپ نے کہا نا جس طرح کہ ایک تو فرسٹلی تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. دیکھیے جی، آپ نے ذکر کیا کہ اس حکومت کے دوران ہمارا دوسرا بجٹ ہے. جو پہلا پچھلے سال بجٹ تھا، آپ کو یاد ہوگا جب یہ بجٹ پیش ہوا تھا تو اس سے پہلے تو حکومت بھی جب ہم نے بنائی تھی تو ایک جماعت نے تو بالخصوص حکومت لینے کی بات کرنے سے ہی گریز کر دیا تھا، کیونکہ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ مہنگائی کی شرح اتنی اونچی ہے، معاشی مشکلات اتنی زیادہ ہیں کہ یہ تو حکومت جو بھی لے گا وہ اپنے وزن تلے گر جائے گا، معاشی وزن تلے گر جائے گا. مگر ہم نے ایک بجٹ بھی پیش کیا، ہم نے IMF کا پروگرام بھی اگری کیا، ہم نے وہ IMF کا پروگرام چلایا بھی، ہم مہنگائی کو قابو میں بھی لے کر آئے. جو ایک وقت میں 38% مہنگائی چھو رہی تھی، جو 24-26% تک تھی غالباً جب ہم نے حکومت سنبھالی، اور اس کو ہم 0.4% تک بھی لے کر آئے. ہم نے اسی سال کے اندر بجلی کے نرخ بھی کم کیے، مگر ساتھ ہی ساتھ ہم نے IMF کا پروگرام بھی چلایا. ہم نے وہ ریفارمز کے بھی کام سٹارٹ کیا جس کی ملک کو ضرورت تھی، اور ہم نے اپنے پرائمری سرپلس کے بھی ٹارگٹ کو اچیو کیا. لوگوں نے کہا تھا کہ بڑا ان ریئلسٹک بجٹ ہے، یہ تو منی بجٹ اس سال آئے گا ہی آئے گا، ایک نہیں آئے گا 2 آئیں گے. مجھے ایسے جملے بھی یاد ہیں، مگر الحمدللہ کوئی منی بجٹ بھی نہیں آیا. اور ہم نے اپنے بنیادی اہداف اس طریقے سے پورے کیے کہ بھارت کی کوششوں کے باوجود بھی IMF کے بورڈ اپروول بھارتی جاریت کے دوران وہاں پہ الحمدللہ اپروو ہوئے، اور ریٹنگز ایجنسیز چاہے وہ موڈیز ہو یا فچ ہوں، ان سب نے اس کو تسلیم کیا. تو ہم نے اور اسی ہی سال میں ایٹ دا سیم ٹائم چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاتے ہوئے ہم نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ 460 ارب سے 592 ارب روپے کیا تھا، جس سے 1 کروڑ مستحق خاندانوں کو ڈائریکٹ کیش ٹرانسفر ملتی ہے، جس کو سب تسلیم کرتے ہیں کہ یہ سب سے مستحق خاندان ہیں اور یہ سرٹیفائڈ ہیں اور ایک سسٹمیٹک طریقے سے. اور اس بجٹ کو ہم نے اب موجودہ سال میں 592 ارب سے 716 ارب روپے پر لے کے گئے ہیں، جو 1 کروڑ مستحق خاندانوں کو، افراد کو نہیں، 1 کروڑ مستحق خاندانوں کو ملتے ہیں. تو دیکھیے سیلری کلاس کے لیے بھی ہم نے اس میں ہم نے انشور کیا ہے کہ جتنی ریڈکشن ابھی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہم چاہتے تھے اس سے زیادہ بھی ممکن ہو سکتی ہو، مگر ہم نے جتنا ممکن تھا اس حد تک ہم نے انشور کیا کہ ہر تنخواہ دار طبقے کو، چاہے وہ 50,000 مہینے کے کمانے والے ہوں، لاکھ والے ہوں، 1.5 والے ہوں، 2 والے ہوں، سب کو کچھ نہ کچھ کمی ضرور محسوس ہو. جی رائٹ، بٹ بلال صاحب آپ آ جائیے آگے. آج وہ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں وزیر خزانہ سے سوال بھی ہوا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہ جو 10% بڑھائی گئی ہے، ویئر ایز آن دی ادر سائڈ، کیونکہ آج فائنانس منسٹر خود یہ بات کہہ رہے تھے کہ ہم جو کچھ دے رہے ہیں وہ ہم قرضہ لے کے دے رہے ہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ قرضہ لے کر کر رہے ہیں، وی اسٹارٹ ود دا ڈیفیسٹ. لیکن سرکاری ملازمین کو آپ 10% کا ریز دیتے ہیں، آپ ویئر ایز اسپیکر قومی اسمبلی، آپ چیئرمین سینٹ کو 600% تک کا اضافہ دیتے ہیں ان کی تنخواہوں میں. وائی از اٹ سو ڈسپروپورشنیٹ؟ ایک تو علینا صاحبہ دیکھیے، جو پارلیمنٹیرینز یا اسپیکر یا چیئرمین سینٹ کا معاملہ ہے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ میرا خیال سے جی اٹ ہیز بین فروزن فار اے ڈیکیڈ. تو آپ تو اگر تو اس تواتر سے یا ایک انکریمنٹل انکریز اس طرح رہا ہوتا جس طرح سرکاری ملازمین کا تھا تو پھر ایک علیحدہ بات تھی. سر لیکن ایک دم سے ان حالات میں جب ہماری جی ڈی پی گرو جو ہے وہ 2.68% ہو، ایک معیشت جو ہے وہ ترقی نہ کر رہی ہو، اس کی رفتار نظر آ رہی ہو، 2.5% ہمارا پاپولیشن کا گروتھ ریٹ ہو، ہم ڈیولپمنٹ گولز جو ہے وہ میٹ نہ کر پا رہے ہو، ہماری 45% آبادی جو ہے وہ سطح غربت کے نیچے رہ رہی ہو، اس میں چیئرمین سینٹ صاحب اور اسپیکر قومی اسمبلی وہ واقعی چاہتے ہیں کہ 600% ان کی تنخواہ میں اضافہ، ان کو پرکس اور پریویلیجز ملے؟ جی دیکھیے یہ تو پارلیمنٹ بتا سکے گی جی، مگر دیکھیے بات یہ ہے علینا صاحبہ کہ میں آج یقیناً یہ چاہوں گا کہ آپ جب اس پہ بالکل آپ بحث کریں اور آپ کا حق ہے، مگر یقیناً پھر ساتھ ہی ساتھ پارلیمنٹیرینز اور اسپیکر سینٹ، اسپیکر نیشنل اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کے ساتھ یہ ضرور ساتھ بتائیے گا کہ ججز کی تنخواہیں آج بھی ان سے زیادہ ہیں، سینئر سول سرونٹس کی تنخواہیں آج بھی ان سے زیادہ ہیں، اور میرے خیال سے اکثریتی ٹی وی اینکرز کی بھی تنخواہیں ان سے زیادہ ہی ہیں. تو باقی جو آپ نے بات کی جی، میں آپ بالکل اس کے اوپر کریں، مگر پھر میری یہ گزارش ہوگی کہ اس کو کنٹیکچوائز ضرور کریں. اتنے فیصد اضافے کے بجائے یہ بھی بتائیے کہ وہ تنخواہ کتنی بنتی ہے، اور باقی تنخواہوں سے بشمول ٹی وی اینکرز وہ کیا، اور ججز اینڈ سول سرونٹس وہ کیا کمپیریزن بنتے ہیں. سر یہ حکومت میں ہیں آپ جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی عوام قربانیاں دے رہی ہیں اور جو اشرافیہ ہے وہ
کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو یہ سب سے سوال ہونا چاہیے. کہانی بلال کیانی صاحب ادھر ختم بھی نہیں ہوتی ہے. پرائم منسٹر ہاؤس کا بھی جب بجٹ سنا جاتا ہے کہ 72 کروڑ سے بڑھا کر اسے 86 کروڑ کر دیا جاتا ہے, اور جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, وزیر اعظم کے جو صرف باغیچہ ہے اس کے لیے 4.25 کروڑ جو ہے روپے کا بجٹ رکھا جائے, تو ایک طرف تو حکومت ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں اپنا خرچہ کم کرنا ہے, عوام قربانی دے رہی ہے, اور دوسری طرف ہمیں یہ اخراجات بھی نظر آئیں. تو ہماری کیا واقعی آج وہ وزیر خزانہ جس طرح کا یہ کیا اکنامکس ہیں کہ ہم قرضے لے رہے ہیں, اور ہم قرضہ لینے والا ملک ہے, جو ہمیں ادائیگیاں بھی جب کرنی ہے تو ہم نے قرضہ لے کر ہی کرنی ہے. علینا صاحبہ بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا یہ کہاں سے آپ کو باغیچوں کی باتیں آئی ہیں. اگر تو یہی باتیں ہی رہ گئی ہیں اوور آل ایک کانٹیکسٹ میں, جہاں پہ ہم نے میرے خیال سے 900 ارب روپے میں اپنی حکومتی صرف انٹرسٹ ایکسپینس میں پچھلے سال بچائے مہنگائی قابو کر کے. اس کے علاوہ ہم نے پینشن کے اخراجات کم کیے, ہم نے سبسڈیز کم کی 100 ارب روپے میں. تو آپ کو اگر وہ پرفارمنس کے بجائے اگر آپ کو اسی طرح کوئی آپ نے ایک ہیڈ یہاں پر ڈھونڈنا ہے وہاں پر ڈھونڈنا ہے, تو ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں. میں جانتا ہوں جی کہ پرائم منسٹر صاحب کو میں نے دیکھا ہے جس طرح کی آسٹیریٹی وہ انشور کرتے ہیں اپنے آفس میں بھی, ادروائز نہ وہ تنخواہ لیتے ہیں, اور وہ سارے اپنی کیبنٹ میں بھی انشور کرتے ہیں جہاں پہ بھی پاسبل ہوتا ہے. تو آئی ڈونٹ نو دا اسپیسیفکس آف واٹ یو سیڈ, دس کین بی چیک, بٹ ہماری دا پروف از ان دا پڈنگ. ہم نے اس سال اخراجات قابو میں کیے تو پھر ہی ہم نے اپنا پرائمری سرپلس ٹارگیٹ اچیو کیا, اور آگے بھی آسٹیریٹی اور اس کے اندر ایکسپینس ریڈکشن اس کا میجر حصہ ہے. اور انشاءاللہ آگے آپ دیکھیں گے کہ اسی طرح جس طرح اس سال ہم نے اپنے ہدف پورا کیا وہ بھی آگے بھی کریں گے. دیکھیے مین بات اس سال ہم نے کون سا ہدف پورا کیا ہے ہماری, میں آپ سے اگلا سوال یہی کرنا چاہتی ہوں کہ ہم 4.2% کی جی ڈی پی گروتھ ہم نے نیکسٹ فسکل ایئر کے لیے سیٹ کی ہے. ہم ابھی 2.68% تک پہ ہیں, اینڈ اگینسٹ اے ٹارگیٹ آف 3.6%. اس جو ہم 3% بھی رکھ کر ہم اچیو نہیں کر پا رہے ہیں ایٹ لیسٹ, وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم 4% اچیو کر پائیں گے؟ اور جو کہ ہمیں ایوریج انفلیشن بھی ہم دیکھ رہے ہیں لاسٹ 3 ایئرس کی 1%. سر میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہدف کس طرح پورا کیا, مگر میرے خیال سے کیونکہ آپ کی وہ اسکرپٹ کا حصہ نہیں, اس لیے آپ سننا نہیں سر, آئی ڈونٹ فالو اینی اسکرپٹ, آئی ایم آسکنگ یو. نہیں اب مجھے علامہ جی نہیں, وہ آپ کے پروڈیوسر کے ساتھ آپ نے بنائی ہوگی, بیکاز آئی انڈرسٹینڈ یور جاب از ٹو ٹرائی اینڈ اٹیک دا بجٹ اینڈ آلسو ٹرائی اینڈ گیٹ سم ویوز. مائی جاب از ٹو کوسچن دا گورنمنٹ. سر allow me to comment. نہیں, you're questioning and I'm commenting on it. We both have that right, so I'm exercising my right. دیکھیے بات یہ لینا صاحبہ کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس ساری انٹیگنسٹک ماحول میں, معاشی مشکلات میں, کیا آئی ایم ایف کا ایک پروگرام اور بورڈ اپروول منی بجٹ لائے بغیر ہم نے کیا اس طرح کوئی بھی ہدف پورے کیے بغیر ہم نے اس کو اچیو کر لیا ہے؟ آپ نے کیا ماضی کے اندر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر آئی ایم ایف کے پروگرام ڈیریل ہوتے ہوئے اور اس میں اہداف کو میٹ کرنے میں فیل کرتے ہوئے اور پھر اس کو سیبوٹاج کرتے ہوئے آپ نے حکومتوں کو نہیں دیکھا؟ ہم نے ان حالات کے اندر یہ انشور کیا کہ ہم اپنے اہداف پورے کریں. ہمارے ٹیکس ریونیو کا جو ٹارگٹ تھا اس میں جو شارٹ فال آیا ہم نے اس کو پھر اچیو کیا اپنے ایکسپینڈیچر کٹس کر کے. ہم نے پرائمری بیلنس کا فسکل ڈیفیسٹ کے ٹارگٹس اچیو کیے, ہم نے یہ کر کے دکھائے. اور اسی ٹائم پر جب یہ آسٹیریٹی ہو رہی تھی, جب یہ اخراجات پر قابو پایا جا رہا تھا, جب یہ خسارے جا رہے تھے, تو زر مبادلہ کے ذخائر بھی بڑھائے جا رہے تھے, کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس بھی بڑھایا جا رہا تھا, مہنگائی کی شرح بھی قابو میں لائی جا رہی تھی, بجلی کے نرخ بھی کم کیے جا رہے تھے, پیٹرول کی قیمتوں میں بھی کمی لائی جا رہی تھی. یہ سب اس گورنمنٹ نے اچیو کیا ہے. اور پہلے ایک سال میں آپ نے ٹیک اوور کیا ہے. I agree بلال صاحب, آپ لوگ مشکل حالات میں ٹیک اوور کیے ہیں. ہم نے یہ اہداف پورے کیے ہیں, ہم نے یہ اہداف پورے کیے ہیں. جی لیکن میرا سوال اہداف ہم نے پورے کیے. آپ نے کہا کون سا کیا, میں نے آپ کو بتایا کون سا کیا. جی ڈی پی گروتھ کے لحاظ سے میں پوچھ رہی ہوں کہ آپ اب سرٹن جو ٹارگٹ سیٹ کر رہے ہیں, اب سرکاری اعداد و شمار کی تو کریڈیبلٹی پہ آپ کو پتہ ہے ان پریس کانفرنسز میں آلریڈی سوال اٹھائے جا رہے ہیں رپورٹرز کی طرف سے. سوال بھی ویلڈ ہے کہ پہلے 3 کوارٹرز میں ہماری معاشی گروتھ جو ہے وہ 1.5 سے 2.5% جو ہے وہ آن ایوریج بتائی جا رہی ہوتی ہے, اور جو آن گوئنگ ہمارا جو لاسٹ کوارٹر ہے اس میں 5.6% تک پہ ہم ایک دم سے کیسے ایک پروجیکشن دکھا سکتے ہیں؟ یہ دیکھیے بات یہ علینا صاحبہ, یہ تو پہلے 3 کوارٹرز کے فگرز آ جاتے ہیں. چوتھے کا ایک طریقہ کار ہے جی, پی بی ایس کی ایک میتھڈالوجی ہے, اور اس کو پھر نیشنل اکنامک کاؤنسل جس میں 4 صوبے بھی موجود ہوتے ہیں وہ سب اس فگر کو اپروو کرتے ہیں, اور بعد میں پھر ایکچوئل فگرز کی بنیاد پر 4تھ کوارٹر کی اس میں ریویژنز بھی آ جاتی ہیں. تو اس میں اگر کوئی اونچ نیچ ہوگی وہ بعد میں نظر بھی آ جائے گی. مگر دیکھیے میرے لیے جی ڈی پی گروتھ واز نیور دا پرائمری چیلنج فار دس ایئر. میکرو اکنامک اسٹیبلٹی واز ٹو انشور کہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم ہوں, ٹو انشور کہ ہمارے ریفارمز جو ہماری معیشت کی ضرورت ہے اس کا کام چل پڑے, ٹو انشور کہ ان مشکل حالات میں بھی جو ریلیف دیا جا سکتا ہے وہ دیا جائے.
ٹو انشور کہ ہماری ایک انسرٹنٹی جو تھی وہ ریموو ہو اور ایک سرٹن اکنامک پالیسی آپ کو نظر آئے. اس سال اب ہم جہاں پر کھڑے ہوئے ہیں یہاں سے آگے گروتھ کی طرف جانا, میکرو اکنامک اسٹیبلٹی جو ہم نے اچیو کی ہے اس کو بھی کنسالیڈیٹ کرنا اور گروتھ کی طرف جانا آگے مقصود ہے. مگر اگین صرف 4.2% گروتھ اٹ سیلف صرف کنزمپشن لیڈ گروتھ اچیو کرنا کافی نہیں ہے. جس طریقے سے ہم اس گروتھ کی طرف جاتے ہیں بڑا ضروری ہے ٹو انشور کہ وہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہو, تاکہ آپ کی جب معیشت میں گروتھ آئے تو ساتھ ہی ایکسپورٹس بھی بڑھیں. لاسٹ میں آپ سے ضرور سوال میں کرنا چاہوں گی اور ایک سیاسی سوال ضرور کرنا چاہوں گی. اپوزیشن بار بار اس بات کو اٹھا رہی ہے کہ آپ نے اپنے سیاسی مخالف کا جو ہے وہ پنکھا جیل میں بند کر دیا ہے. وہ اے سی بند کرنے کی بات کرتے تھے بلال صاحب, آپ لوگوں نے اس گرمی میں ان کا پنکھا بند کر دیا سابق وزیر اعظم کا. دیکھیے جی فرینکلی جی ناٹ مائی فوکس, مگر کوئی بھی قیدی ہو وہ ہوں کوئی اور ہو, اس کو جیل مینول کے مطابق جو ان کی چیزیں ان کا حق بنتا ہے ان کو مل جانی چاہیے. مگر میں ساتھ ساتھ یہ ضرور گزارش کروں گا کہ اپوزیشن کو کہ جہاں پہ وہ پنکھوں کی بات کریں تو وہاں پہ بجٹ کے دن کتابیں زور زور سے پٹکنے کے بجائے میز پر بیٹھ کے تقریر سن لیں اور اس کے اوپر کنسٹرکٹیو کرٹیسزم بے شک کرنا ہے, کنسٹرکٹیو کریں, اس کے اوپر بتائیں کہ کیا خامیاں ہیں, اس کے اوپر بات کریں, کتابیں نہ پٹکیں اور کوئی کنسٹرکٹیو اور سنجیدہ کردار قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں ادا کریں. تھینک یو سو مچ بلال صاحب فار جوائننگ اس, تھینک یو فار یور ویوز. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ ناظرین. پاکستان تحریک انصاف جو کہ گزشتہ روز آپ نے دیکھا بجٹ جب پیش کیا جا رہا تھا تو انہوں نے بڑے نعرے بازی بھی کی اور ایک شدید ہنگامہ آرائی کے دوران وہ بجٹ پیش بھی کیا گیا اور اب ایونچولی یہ بل جو ہے وہ منظور بھی ہو جائے گا. ممبر قومی اسمبلی سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف شندانہ گلزار صاحبہ اس وقت ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکی ہیں. شندانہ صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. اینڈ ہم نے سوچا کہ چونکہ بار بار حکومت یہ بات کہہ رہی ہے کہ اپوزیشن صرف کرٹیسزم نہ کرے, وہ تعمیری کرٹیسزم کرے, کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کرے اور تجاویز دیں تاکہ ہم اس تجاویز پر عمل درآمد بھی کروا سکیں. کوئی اچھی اگر آپ کی تجاویز ان کو لگے گی تو صرف اور صرف وہ کتابیں پھاڑنا یا پیپرز ان کے اوپر پھینکنا اس سے تو پھر نہیں آگے بات بننی ہے. وہ تو کلیم کر رہے ہیں ہم نے اکنامک اسٹیبلائزیشن پر فوکس کیا اور وہ ہم نے اٹین کر لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی نہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہنسوں کی روؤں. سب سے پہلے ان چوروں کی پی ڈی ایم پارٹ 1, پھر یہ جو کیئر ٹیکر یا جس کو مینگل صاحب انڈر ٹیکر کہتے ہیں, اینڈ دین پی ڈی ایم پارٹ 2, ان کی آپ عمران خان کے زبردستی ہٹانے کے بعد یعنی جو بائیڈن باجوہ کا جو گٹھ جوڑ تھا, خان صاحب کے ایک سال کی جب ہم جا رہے تھے ہماری جی ڈی پی یعنی پاکستان کی ترقی کی شرح 6.1% تھی, 6% 6.2 آپ لوگ کہتے ہیں, 6.1 کر لو, 6 وہ نہ مانے, ڈزنٹ میٹر. ورلڈ بینک مانتا ہے, IMF مانتا ہے, ان کے جو اصلی آقا ہیں ان کی 3 سال کی اگر آپ اکٹھا کریں وہ 4% بھی نہیں بنتا. تو سب سے پہلے ان کا جھوٹ اور نالائکی, تو the numbers don't lie, ٹھیک ہے, they lie. یہ میں ہمیشہ یہ بات اس سے شروع کرتی ہوں کہ جو لوگ اسمبلی میں قرآن کے نیچے اور آئین پہ جھوٹی قسم کھا سکتے ہیں وہ ہر قسم کا جھوٹ بول سکتے ہیں اپنے سروائیول کے لیے. This is a survival of the rich, not the poor. But you say that numbers don't lie, but they are very proudly owning these numbers. The finance minister says these are government-owned numbers. We know, but that's because the government is Form 47. Government یہ numbers بھی Form 47 والے ہیں. یہ ایکسپوز ہو جائیں گے. دیکھیں یہ بجٹ تو پاس ہو جانا ہے نا, مجھے پتا ہے, آپ کو پتا ہے. مہنگائی مجھ پہ آنی ہے کہ گورنمنٹ پہ آنی ہے, آپ پہ آنی ہے کہ گورنمنٹ پہ آنی ہے. سامنے جو آپ کا کیمرہ مین کھڑا ہے اس پہ مہنگائی آنی ہے کہ گورنمنٹ پہ آنی ہے, سب کو پتہ چل جائے گا. دیکھیں آپ بجٹ چھپا نہیں سکتے. بجٹ کا جھوٹ آپ جتنے بھی پریس کانفرنسز کر لیں وہ آپ کی دوائی پہ اس کا اثر پڑنا ہے, آپ کے اسکول پہ پڑنا ہے, آپ کے حج عمرے پہ پڑنا ہے, آپ کے بچوں کی شادی پہ پڑنا ہے, آپ کی نوکری پہ, آپ کے پیٹرول پہ, آپ کے کھانے پہ. چھپا کے یہ دکھائیں. یہ ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے بجٹ کے بعد. ان کی پرائیورٹیز دیکھیں. ڈیفنس بجٹ یعنی خواجہ آصف کا بجٹ ہے 2.1 ٹریلین, 2 خرب اس کو دے رہے ہیں خواجہ آصف کو. تعلیم کو کتنا دے رہے ہیں اور صحت کو 700 ارب پورے پاکستان کے. کم از کم ان لوگوں نے 450 ارب کے پی کے کا کھایا ہے. وہ 450 ارب روپے ہم تعلیم اور صحت میں دے دیتے. ہم تو ابھی بھی صحت کارڈ پلس دے رہے ہیں. ابھی بھی غربت کے باوجود ہم نے یہ تو نہیں کرنا کہ پاٹا فاٹا کو پانی میں پھینکتے. میرا علاقہ آبادی کے لحاظ سے میرا 75% دیہی علاقہ ہے, لیکن علاقے کی چوڑائی کی 75% میرا ضم علاقہ ہے. پوچھو نا ان سے, پانی نہیں ہے. 77 سال سے اس پاکستان نے, اس شریف نے, اس زرداری نے ان کو 77 سال سکول ہسپتال پانی نہیں دیا. کیوں؟ کیونکہ وہاں مادے نہیں آتے.
मादनियात वाले इलाके में तो डेवलपमेंट नहीं करने, वहां तो तालिबान आसमान से फेंकने होते हैं. बट चंदाना साहिबा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस इज गंडापुर साहब. बच्चे आपके गंडापुर साहब जो defense- प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ नजर आए हैं, उस तस्वीर में वो साथ नजर आए. किसके साथ नजर आए वो? आपको पता है तमाम वुज़राए आला के साथ जब वो हाई प्रोफाइल जो सेशंस होते Security हैं, meetings होती हैं, सिक्योरिटी जी. मीटिंग्स होती हैं, इवन मोहसिन नकवी साहब के साथ भी उनके हवाले से वो बहुत कुछ कह चुके हैं माजी में भी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कोर उनकी है. किस उन्होंने चीज़ ये की? फंड्स जो है वफाक से निकलवाने हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक वफाक धमकी कह रहे हैं, तक जो हमने है ये वो सारे limited ना फंड्स रखें. पंजाब को देने हैं, क्योंकि देखो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है, नवाज शरीफ का भाई, नवाज शरीफ की छोटी बेटी का ससुर आपका डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, फॉरेन अफेयर्स में बैठता है, सबसे ज्यादा पैसे तो वो खाते हैं. एक एम्बेसडर के घर का रेंट आप जरा पता लगा ले कि कितने डॉलर्स वो देता है. और इसी तरह उसी नवाज शरीफ की बेटी पंजाब में बैठी है, तो 3 पोजीशंस तो उस खानदान को यहाँ मिल गए. तो आपको क्या पैसा है, लगता है वो पैसा केपी में जाएगा, बलूचिस्तान में जाएगा, सिंध में जाएगा? बिल्कुल भी नहीं. उधर बिलावल चोरी कर लेता है. 65% पैसा कभी भी सूबे को सिंध में नहीं मिलता है. उनके स्कूलों में भैंसें लगी हुई हैं, उनके अस्पतालों में भैंसें लगी हुई हैं. तो आप मुझे बताइए केपीके क्या करे? अब हम मार्च करें इस्लामाबाद के, हमें हमारे पैसे दो? नहीं, इमरान खान- और आप लोग किस किस बात पे मार्च करेंगे, क्योंकि आपके लीडर जो हैं वो 2 साल से जेल में हैं. मैं उस तरफ भी आऊंगी. चंदाना साहिबा, आज भी 2 केसेस लगने थे, वो जज साहब जो है वो चले गए. क्या नजर आ रहा है? अलीमा साहिबा भी कह रही हैं कि जी ये हर दफा होता है जब वो खान साहब को आइसोलेट करना चाहते हैं. सो फिर अब लीगल आपको पता है फ्रंट पे 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो है आप लोग को अगर वहां से रिलीफ नहीं मिल रहा, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, अव्वल तो हमें रिलीफ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए. जो कानून में आइन में लिखा है वो इम्प्लीमेंट हो जाए. लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतें तो, पाकिस्तान की बेचारी अदालतें, वो तो यस सर नो सर के ताबे हो गई ना. जो ऊपर से अडर आता है, एसवी से अडर आ गया, बंद करो आज अदालत, आज इमरान खान का केस है, यस सर, सब उस दिन बीमार हो जाते हैं. इट्स एम्बैरेसिंग फ्रैंकली अलीना. यू आर अ हाई कोर्ट जज एंड यू ऑर्डर्ड अगेंस्ट योर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी टू स्टे होम एंड प्रिटेंड सिक. एंड इट्स इंटरेस्टिंग कि जो डिवीजन बेंच था वो भी बीमार था, और जो नॉर्मल बेंच था. अब आपके घर में शादी होती है, फौत की 1000 चीजें हो सकती हैं, उसी दिन क्यों थी जब खान साहब का केस लगता है? इट्स एम्बैरेसिंग फॉर देम. दे गोइंग टू पे द प्राइस इन द फ्यूचर. लेट मी टेल यू, जो बंदा आइन और कानून पे कसम खा के काम करेगा वो दिल पे. वही कुछ आज जो अलीमा खान साहिबा भी कही थी कि आइसोलेट अगर करने की कोशिश है तो फिर देन यू डोंट हैव टू वेट फॉर हिज इंस्ट्रक्शंस. No, जो issue ये नहीं उन्होंने है. एक एहतजाज के हवाले से जो आप लोग को एक प्रिपेयर करने के लिए कह दिया है, उसकी तैयारी पे बताएं, कब निकलेंगे सड़कों पे? देखें, जहाँ तक आइसोलेशन की बात है, लेट्स बी वेरी क्लियर. इमरान खान साहब ने 10 दफ़ा जेल से मैसेज भेजा है, मैं डील या ढील नहीं करूंगा. आई डोंट हैव दैट वर्ड इन माई वोकैबुलरी. और दबाव डाला जा रहा है डील के लिए अभी भी. तो आप मुझे बताएं आइसोलेट करने का मतलब क्या है? नो, इज ही बीइंग सेंट एनी मैसेज? वो फॉरेन तो हमें पता है कि वो जो डेलीगेशन आया था बाहर से भी, जो पाकिस्तानी निजाद जो आए हुए थे, वो डॉक्टर साहब और दीगर, उनके हवाले से भी खान साहब ने वो खैर मुस्तरदी कर दी. देखिए, जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे है वो आपको, ये मैं भी सोशल मीडिया से देखती हूँ. खान साहब से तो मुझे पिछले साल अगस्त के बाद मिलने नहीं दिया, लेकिन इतना मैं, डिस्पाइट कोर्ट ऑर्डर्स, इतना मैं आपको बता दूँ, जितना हम देखते हैं सोशल मीडिया में, द मैसेज इज़ वेरी क्लियर टू खान साहब. यू स्टेप बैक फ्रॉम पीटीआई. पार्टी रहेगी, आप नहीं रहेंगे. और पाकिस्तान की अवाम ये बात मानने को तैयार नहीं है. -1 फॉर्मूला पे इस वक्त कोई भी राजी नहीं है. बहुत हम ऑल्टरनेटिव्स देख रहे हैं, बट ऑल्टरनेटिव पीटीआई का हकीकी वर्कर मानने को तैयार ही नहीं है. Why should Khan step back? सो सपोर्टर्स मानने को तैयार नहीं, लेकिन पार्टी ऐसा लग रहा है कि फॉर देम इट्स बिजनेस एज यूजुअल. Party is irrelevant. Only Imran Khan matters. I am irrelevant. Everybody, the worker is relevant. Imran Khan is relevant. Party एक ढांचा है, आज पिघल जाएगा, कल नया बन जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? They're also comfortable. They say that you're still reeling from that 26 November. I wish that were the case. आज हाई कोर्ट के सामने सारे 26 नवंबर के लोग जो अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 86 लोग आजाद हुए हैं, आज वो सारे वर्कर्स हाई कोर्ट के सामने खड़े थे. हैट्स ऑफ टू देम. सब केपीके से आए थे. दे सेड, कुछ पंजाब के भी हमारे दोस्त थे, क्योंकि परसेंटेज ज़्यादा केपीके की थी 26 नवंबर को. दे सेड, मैम नहीं डरते अल्लाह के अलावा. कहते या बाजवा की टीम जीतेगी और या अल्लाह वाला जीतेगा. दे आर दैट क्लियर ऑन देयर फेथ. मौत तो आनी है एक दिन. राइट. बट चंदान साहबा, केपी के हवाले से आप कह रही है, पंजाब और दीगर सूबों से आपको लगता है कि उसी तरह से, उसी जील के साथ जो है, उसी एंथुसियाज्म के साथ लोग निकलेंगे? कल पिंडी एटीसी में मुलाकात थी, खुशाब के लोग आए थे, चकवाल के लोग आए थे, मियाँ वाली के लोग आए थे. सब प्रिजनर्स हैं 26 नवंबर के, 4 अक्टूबर के, 27 सितंबर के, लियाकत बाग के. कह रहे मैडम फिर निकलेंगे. कहते हम तो खान के लिए, पाकिस्तान के लिए निकलते. फॉर देम खान इज सिनोनिमस विद पाकिस्तान.
things will change. वो इसराइल जिसका नाम कोई नहीं ले सकता था, उनके खिलाफ अमेरिका में लोग निकल रहे हैं, यूरोप में निकल रहे हैं. अलीना, कोई भी चीज़ हमेशा नहीं रहती. जो लोग नऊजुबिल्लाह इस नशे में, अभी ये जो हालिया मोदी की एग्रेशन थी, मैं देखती हूँ बड़े बड़े अपने आप को ताकतवर कहने वाले, उनकी हिम्मत, उनकी सो कॉल्ड ताकत मैंने देख ली. They don't dare take Modi's name. You know what they say? Pak Bharat Kashidgi in that accent. Are you serious? Why can't you say butcher of Gujarat? Modi कसाई, मुसलमानों का कसाई क्यों नहीं बोलते हो? And You know what Mariam Nawaz said? कि मोदी ने तो इतना नुकसान ही नहीं किया पाकिस्तान का जितना इमरान खान ने किया था. What a shameless statement to make. इस पे तो ट्रीजन का सही से आर्टिकल 6 लगाएं इस पे. हाउ डे यू से दैट मोदी आपका मामा, आपका चाचा, आपका क्या लगता है? बचंदाना साहबा, जो एक चीज पॉजिटिव देखी गई वो मोदी के एग्रेशन को जो जवाब दिया गया, इवन बशमूल आपकी जमात के, आपके जो सोशल मीडिया वॉरियर्स ने तो नहीं दिया, सबने, शाहीनों ने दिया है, नॉट एट ऑल. सबने हमारे शाहीनों को सलाम दिया है. ना यूनिटी नहीं है, ये याद रखो. Pakistan first, Pakistan second, Pakistan third, Pakistan always. And that is not the manifesto of Zardari and Sharif. उनके बिजनेस इन इंडिया में मोदी के साथ वो डरते हैं, वो बात नहीं करते. ये JF-10 ये जो जहाज थे, जब ये खान साहब ने खरीदे थे, मुझे याद है हमारी गवर्नमेंट में इनके सारे अरस्तु फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होके हंसते थे, मजाक उड़ाते थे कि ये $25 मिलियन, $30 मिलियन का जहाज ये रफायल से कैसे compete करेगा. वो तो $250 मिलियन में खरीदा गया. देख लिया $250 मिलियन का रिजल्ट. राइट. अभी मैं किसी फोर्सेस वालों से पूछ रही थी कुछ दिन पहले ईद पे. आई सेड मुझे बताइए, आपको अगर ये पता था पिछले 3-4 साल से कि आपके पास ये AI टेक्नोलॉजी है जो रफायल को बीट कर सकती है, तो आपने बात क्यों नहीं की? कहता मैडम, हम नून की तरह सियासतदान नहीं है जो पाकिस्तानी जेट्स का मजाक उड़ाएंगे. हमने वक्त पे दिखाया कि वी बीटन यूरोपियन टेक्नोलॉजी. And that is when I said, thank God for the Air Force of Pakistan. Right. और obviously आपका एक sizable एक overseas पाकिस्तानीज का चंक है जो कि इमरान खान साहब को सपोर्ट करता है. वो एक पूरा एहतजाज जो है वो प्रिपेयर किया जा रहा है वहाँ पे सिर्फ इस वजह से कि फील्ड मार्शल वहाँ पर विजिट कर रहे हैं. और क्यों हम अंडरमाइन करना चाह रहे हैं, क्यों हम भारत को जो है वो एक मौका देना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में इस किस्म के सेंटिमेंट्स को आप लोग ट्रिगर करना चाह रहे हैं, इस किस्म की एनिमोसिटी दिखाना चाह रहे हैं. और अलीम गंडापुर साहब ने भी इस चीज को उन्होंने सराहा है. वो कहते हैं कि इमरान खान साहब जो है उनकी बात को वो फॉलो करते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी से. इमरान खान साहब ये चाहते हैं. How much time do we have in the program? Yes, a little bit. All right, then let's be very clear on a couple of things. Number one, यही ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो आपके बजट का आधा से ज्यादा हिस्सा आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स में भेजते हैं, रुपए में नहीं. कर्जे ये लोग खाते हैं और पैसा वो लोग भेजते हैं. 2-2, 3-3 नौकरियां करते हैं, टैक्सी ड्राइवर होते हैं, दुकानदार होते हैं, और वो पाकिस्तान को उनको हर हक है बोलने का. पहली बात, यही लोग हैं जो पैसा भेजते हैं, उनकी फैमिलीज को पाकिस्तान में उठा के उनके वीडियो पे मारा जाता है, उनके कपड़े उतारे जाते हैं, उनकी बेहुरमती की जाती है. वो सवाल नहीं पूछेंगे उसका. नंबर 3, जस्ट बिकॉज समबडी इज डूइंग देयर जॉब, इसका ये मतलब है कि आप हमें बरहाना करके हमारे कस्टोडियल रेप करें. दैट इज व्हाट दे प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट. दे नॉट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द आर्मी. लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दैट. पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी सैक्रोसैंक्ट. बट जिन लोगों ने इन इदारों के नाम पे मरियम और बिलावल को उठाया बिठाया, हमारे सर पे हमारे लोगों के साथ जुल्म किया, उनको प्रोटेस्ट करने का हक नहीं है. वो तो अमेरिकन और ब्रिटिश सिटीजन है. अब वहां पे भी हम अपना रिट लगाएंगे. फॉर्म 47 की हुकूमत वहां पे भी होगी. मैम, लेकिन जिस तरह से अगर प्रोटेस्ट की तैयारी हो रही है, फाज पाकिस्तान के सरबराह के एक दौरे के हवाले से उसको की फोकस जो है वो उस चीज पे नजर आता है. आपकी पार्टी के चेयरमैन गौहर खान साहब जो है वो बिल्कुल इस चीज को एक रिजेक्ट कर देते हैं, मुस्तरद कर देते हैं. गंडापुर साहब आके कहते हैं कि नहीं जी, वो सपोर्ट करते हैं इस पूरी मूव को कि एहतजाज हो. हर किसी की अपनी जाती राय है. नहीं, पार्टी का फिर ऑफिशियल स्टांस क्या है? इमरान खान की राय पे जाएंगे. और इमरान खान ने हमेशा कहा है, जब खान प्राइम मिनिस्टर थे, जब असद उमर साहब को हटाया गया, मुझे याद है कि ही अलाउड अस टू प्रोटेस्ट इन फ्रंट ऑफ हिम. हम नाराज थे कि असद उमर को क्यों फाइनेंस मिनिस्टर से हटाया. देयर आर नो सीक्रेट काउज इन पाकिस्तान. ये याद रखें. ये मुल्क तबाह बर्बाद इस वजह से हुआ है कि हम पाकिस्तान के एक तबके को लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म से आप शील्ड करते हैं, इसलिए आप डेवलप नहीं हो रहे. जिस दिन पाकिस्तान में हर गलत काम करने वाले से सवाल पूछा जाएगा, ये मुल्क इस तरह परवाज करेगा, हमारे शाहीनों की तरह, जिन्होंने मोदी को मुंह तोड़ जवाब दिया. जिन लोगों ने आज तक मोदी का नाम तक नहीं लिया, शहबाज ने नहीं लिया, नवाज ने नहीं लिया, पाक भारत कशीदगी करते रहते हैं, forget it. There is no unity. We stand by our forces. We pay their taxes. We give them their budgets. इससे ज्यादा कुर्बान हम जाने देते हैं. अगर फौज वाले शहीद होते हैं, वो भी मेरे पाकिस्तानी है. इमरान खान वाहिद आदमी है
جس کو سلیکٹڈ کہتے تھے کہ اس نے کیا کہا تھا کہ فوج کو اور سویلینز کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ سمجھتی ہیں کہ باجوہ جیسے لوگ ان کو بھی ہم سر آئیں گے, ناٹ ہیپننگ. سیم پیج کی اصطلاح تو آپ ہی کے دور میں میں آج بھی کہوں گی, آرمی, ایئر فورس, نیوی, پولیٹیکل, سب کو ایک پیج پہ ہوگا. آپ نے کبھی جرمن جرنیل دیکھا ہے جس کا نام اتنا اخباروں میں آتا ہو؟ کبھی امریکن, آپ کو پتہ ہے امریکن چیف آف اسٹاف کا نام کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے برٹش چیف آف اسٹاف؟ سچ پتہ ہے, مجھے تو نہیں پتا, میں نے کبھی سنا نہیں. جاپنیز کا پتہ ہے, فرینچ کا پتہ ہے, مینوفیکچررز تو وہ ہے ورلڈ آرمز کے, اور باجوہ کا نام ہر اخبار میں آتا ہے. ایک سیاست کے لیے یہ چیزیں جو ہے وہ بڑی ڈفرینسز کریٹ کر رہی ہے, عوام میں ڈویژن کریٹ کر رہی ہے. اگر ملک کو اکٹھا کرنا ہے, عوام از سپریم, عوام کی بات سننی ہوگی. اور عوام آپ کو کہہ رہی ہے, یہ بات سب تسلیم کرتے ہیں, عوام طاقت کا سرچشمہ ہے. اگر عوام طاقت کا سرچشمہ ہے تو کیوں عوام کے لیڈر کو جیل میں بند کیا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ پاپولیرٹی جو ہے وہ اس طرح سے پاپولیرٹی کی میں بات نہیں کر رری ہوں, الیکشن جیتا تھا اس نے, پاپولیرٹی چھوڑے, وہ تو آج ٹک ٹاک ہے, کل ٹک ٹاک نہیں ہے. خان صاحب سے اگر کہا جائے کہ آپ اپنے مینڈیٹ کی جو ڈیمانڈ ہے اس کی واپسی, اس سے ریورس اگر آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں تو مانیں گے خان صاحب؟ کبھی بھی نہیں. کیوں مانیں گے؟ پاکستان تباہ ہو جائے گا اس دن. Right. Thank you so much, Shandana Sahiba, for joining us. Thank you for your time. Shandana Guzara, member قومی اسمبلی, سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف, اس وقت ہم سے گفتگو کر رہی تھی. اور اسی کے ساتھ ہی بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف. ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کریں وحاد سراج صاحب آف نیا ٹیل, اینڈ ہی از آلسو اے سینئر پروفیشنل آف دی آئی ٹی سیکٹر. وحاد صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. تھینک یو فار یور ٹائم سر. وحاد صاحب, سب سے پہلے آپ کا ویو چاہیے آن دا بجٹ. ہاؤ ڈو یو سی دس بجٹ؟ یہ کیسا بجٹ ہے؟ اور یہ جو ریلیف کی کل سے ہم باتیں سن رہے ہیں کہ حکومت نے بہت ریلیف اقدامات دیے ہیں اور عوام کو بڑا ریلیف ملا ہے, یہ کتنا ہی کوئی ریلیف دے دیا انہوں نے؟ بجٹ میں ایکچولی دیکھا جائے تو تین ایکچولی جو کلاسز ہیں, کہ جیسے ایک آئی ٹی سیکٹر ہو گیا, ایک ٹیلی کام سیکٹر ہو گیا, اور تیسرا جو براڈر سیکٹر ہے جو سیلریڈ کلاس ہے. تو تینوں کے لیے بدقسمتی سے کوئی ایکچولی اس بجٹ میں کوئی ریلیف نہیں ہے. آئی ٹی سیکٹر کا ایک بہت بڑا برننگ ایشو تھا کہ جو ریموٹ ورکرز ہیں ان کے اوپر ٹیکسیشن کا, کہ ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے, اور وہ اس کے اوپر گورنمنٹ نے کچھ بھی نہیں کیا. بیسیکلی یعنی ایک سیلریڈ کلاس پہ ہائر ٹیکس, اور جو ریموٹ ورکرز جو باہر کی کمپنیوں کے لیے پاکستان میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں اور جن کو ڈالرز میں سیلری ملتی ہے, اور بہت ساری ایون انڈین کمپنیز ہیں کہ جو پاکستانی انجینئرز کو اور سافٹ ویئر ڈیولپرز کو پاکستان میں بیٹھ کے ہائر کرتی ہیں اور انہیں ڈالر میں سیلری پے کرتی ہیں, ان پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. دوسرا جو ایشو تھا کہ جو فورن سروس پرووائڈرز ہیں جیسے نیٹ فلکس اور امیزون, اور ان کو اگر وہ ٹیکس کے دھارے میں انہوں نے لایا ہے, یہ بھی اچھا کام کیا ہے. اور یہ لیکن ایکچولی 5% ہے, اور لوکل جو کمپنی سروس پرووائڈ کرتی ہیں ان کے اوپر 15% ٹیکس ہے. یعنی یہ ٹیکسیشن بھی لوکل اور فورن کمپنیز میں برابر ہونی چاہیے. فورن کمپنی جو پاکستان میں بزنس کر رہی ہیں ان پہ اتنا ہی ٹیکس ہونا چاہیے کہ جتنا پاکستانی کمپنیز پاکستان میں بیٹھ کے ٹیکس دیتی ہیں, بلکہ فورن کمپنی پہ تو زیادہ ہونا چاہیے تھوڑا سا, کیونکہ انہوں نے پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی بھی. بالکل. سو ایٹ لیسٹ ایک فیئر ٹیکسیشن فریم ورک ہونا چاہیے تھا. ایگزیکٹلی جی. اچھا, اور تیسری جو ابھی یہ جو ای کامرس پلیٹ فارمز کا اور اس کا کہہ رہے ہیں, یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ دس از ناٹ ایکچولی, پوری انڈسٹری یہ سمجھ رہی ہے کہ ای کامرس تو ابھی پاکستان میں بالکل ٹیک آف کر رہی ہے, اور یہاں پہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی آن لائن شاپس ہیں, بزنسز ہیں, اسٹارٹ اپس ہیں کہ جو اپنے پروڈکٹس کو آن لائن سیل کرتے ہیں. اگر جو فزیکل ریٹیلرز ہیں, اگر فزیکل ریٹیلرز کو ایف بی آر فیل ہو گیا ہے میزریبلی ان کو ٹیکس نیٹ کے دھارے میں لانے میں, ان کو انہوں نے چھوڑ دیا ریٹیلرز کو, اور جو آن لائن ریٹیلرز ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان پہ 18% ٹیکس ہو جائے گا. تیسری چیز جو سیلریڈ کلاس کے اوپر جو گورنمنٹ کا ایک بڑا, اور فائنانس منسٹر صاحب نے بڑی اچھی اوپننگ تقریر کی, اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ جی ہمیں ان کی جو تکالیف ہے اس کا بڑا احساس ہے, لیکن انہوں نے جو اس پہ ایکشن کیا 1 سے 2% صرف ٹیکس کو اس کو کم کیا گیا. اور پھر فائنانس منسٹر صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے جو برین ڈرین ہے وہ کم ہوگا. آپ نے 1-2% ٹیکس کم کیا اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان سے جو پروفیشنلز ہیں اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ باہر جانا ختم ہو جائیں گے یا کم ہو جائیں گے. یہ تو میں سمجھتا ہوں فولز پیراڈائز میں رہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ جو ٹیکس پچھلے 2 سالوں میں ڈبل سے بھی اوپر ہو گیا ہے, اس ٹیکس کو ایٹ لیسٹ وہ 23 کی سٹیج پہ لاتے
تاکہ جو سیلریڈ کلاس ہے, جو مڈل کلاس ہے, جو لوور مڈل کلاس ہے, انہیں ریلیف ملتا. یہ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس بجٹ میں بیسیکلی ٹیکنالوجی سیکٹر, پاکستان کو وہ سیکٹر جو انوویشن کو ڈرائیو کر رہا ہے, اور پاکستان کی ٹیکنالوجی کو, ٹیلی کام کو, اور مڈل کلاس, سیلریڈ کلاس کے جو پڑھی لکھی کلاس ہے, ان کے لیے تو اس بجٹ میں بیسیکلی دیکھا جائے کچھ بھی نہیں ہے. سو آن دا ہول وحاد صاحب, یہ تمام جو میجرز ہیں, یہ ظاہر ہے یہ حکومت کہتی ہے بار بار, اب اس کو جسٹیفائی کریے یہ کہہ کے کہ ہمارے لیے ایک اسٹیبلائزیشن, میکرو اکنامک اسٹیبلائزیشن کا ہمارے لیے ایک سال ہم اس پر فوکس تھے, لیکن جب یہ $25 بلین کی آئی ٹی ایکسپورٹس کی بات کرتی ہیں, یہ ان کا خواب کبھی میٹ ہو سکتا ہے ود آل دا میجرز دیٹ دیو ٹیکن؟ نہیں, کیسے ہو سکتا ہے؟ جو پاکستان آئی ٹی انڈسٹری ایسوسیشن ہے, انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. انڈسٹری ایسوسیشن ہماری یہ کہہ رہی ہے, اور سارے ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 2.5 بلین سے 3 بلین سے 25 بلین پہ جانا چاہ رہے ہیں. آپ کی تقریباً جو 6 لاکھ کی جو ورک فورس ہے جو اس آئی ٹی سیکٹر میں کام کر رہی ہے, وہ ان کو ہائیلی ٹیکسیشن کا وہ شکار ہے, ریموٹ ورکرز کے ساتھ وہ ڈسپیرٹی کا شکار ہے. یعنی دیکھا جائے کتنا بڑا ظلم ہے کہ پاکستانی جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستانی کمپنیز کے جو پاکستان میں ایکسپورٹ ڈالرز لا رہی ہیں ان کے ساتھ کام نہیں کرنا, اور ایک انڈین اور ایک کسی فورن کمپنی کے ساتھ پاکستان میں بیٹھ کے کام کرنا ہے, کیونکہ اس پہ 30-35% انہیں ٹیکس نہیں دینا پڑ رہا. اور وحاد صاحب, اس قسم کے بجٹ کے نتیجے میں آپ کتنے بزنسز پر وائنڈ اپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں پاکستان سے؟ کیونکہ آج ہی میں پڑھ رہی تھی, ایون پاشا گروپ کی جانب سے بھی یہ بات کہی گئی کہ پاکستان کی جو ڈیجیٹائز اکانومی ہے, دیٹس ناٹ ٹو بی, آپ ایسا میسج دے رہے ہیں دنیا بھر میں کہ اٹس ناٹ ٹو بی ٹیکن سیریسلی, سنجیدہ نہیں لیا جائے. ایگزیکٹلی دیکھیں, دنیا کو پاکستانی جو بزنسز ہیں وہ آلریڈی ایک پریشر کا شکار ہیں. ہمیں جو نیو بزنسز ہیں, اسٹارٹ اپس ہیں, ان کو انکریج کرنا ہے. پاکستان سے یونیکارنز بنے, اچھی بڑی بڑی کمپنیاں بنے. حکومت, بنا پرائم منسٹر صاحب اکثر کہتے ہیں جی ہم نے ایز آف بزنس کرنا ہے. بزنس سے پوچھیں, وہ تو کہتے ہیں بھائی ہمیں آپ ٹیز آف بزنس کی طرف لے جا رہے ہیں, آپ ہم اتنا ٹیز کر رہے ہیں کہ ہم تو ملک چھوڑ کے بھاگ ہی جائیں. بالکل, ایز آف بزنس کے بجائے ٹیز آف بزنس کی طرف آپ نے صحیح اصطلاح استعمال کی. تھینک یو سو مچ وحاد صاحب فار جوائننگ اس, اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.